اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ سامعین و ناظرین، دروس فجر کے حوالے سے آج کے نئے درس کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج کی گفتگو میں 3 چیزوں کا ذکر کرنا ہے۔ روزہ جو ہے اس کا مقام کیا ہے، روزے کا پیغام کیا ہے، اور روزہ کے احکام کیا ہے۔ یہ تینوں چیزیں قرآن پاک میں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں 2 چیزوں کا ذکر ہے، یعنی احکام روزہ فرضیت کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور ساتھ ہی مقام روزہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو۔ روزے کا مقام یہ ہے کہ روزہ دار کو اللہ تعالیٰ اس نعمت کے ذریعے، اس نعمت کے سبب اللہ اسے تقوی کا نور عطا فرماتا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ جس میں اللہ رب العزت نے ایک حصے میں روزے کا پیغام ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکام کا ذکر فرمایا۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی بھی روزہ کو پالے، رمضان کو پالے، وہ اس کے روزہ رکھے۔ اور ساتھ ہی آگے اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کیے۔ احکام میں اللہ تعالیٰ نے مسافر کا ذکر کیا ہے، مریض کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی فدیہ کا ذکر کیا ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم مسافر اور مریض کے حوالے سے بات کریں گے۔ پہلے اللہ پاک نے مریض کا ذکر کیا، تو مریض اگر ایک آدمی روزہ اس نے رکھا ہے اور دوران روزہ وہ بیمار ہو گیا ہے، اور اس کی مرض جو ہے وہ شدت اختیار کر گئی ہے، مرض بڑھ گیا ہے، تو اب شریعت کیا کہتی ہے کہ وہ ماہر طبیب سے مشورہ کرے گا۔ مستند بندہ ہو، معتمد آدمی ہو، ڈاکٹر ہو، اور ایک بندہ اوتھینٹک شخص بندہ ہو، مثلا اس حوالے سے، اس فیلڈ سے، اس سے مشورہ کرے، ماہر جو طبیب، اور طبیب کے کہنے پہ اگر تو اس کی جان کو خطرہ ہے یا مرض بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ہاں، جب عذر ختم ہو جائے گا، یعنی بیماری ختم ہو جائے گی، اس کے بعد پھر وہ روزے جاری رکھے، اور یہ جو روزے چھوٹ گئے ہیں بعد میں اس کی گنتی کو پورا کرے۔ فعدۃ من ایام اخر، بعد کے ایام میں، وہ دوسرے ایام میں اس کی گنتی کو پورا کرے۔ یہاں 2-3 چیزیں اور بھی برسبیل تذکرہ عرض کر دوں کہ ایک وہ آدمی ہے جو مسلسل مریض ہے، یعنی اس کے مرض میں تسلسل ہے، اور اتنا تسلسل ہے کہ وہ مسلسل مریض ہے، تو اس کے لیے پھر یہ صورتحال تو ممکن نظر نہیں آئے گی۔ اس کے لیے پھر ایک اور ہے کہ فدیۃ طعام مسکین، کہ وہ مسکین کو فدیہ دے، کھانے کی صورت میں روزے کا فدیہ ادا کرے، یعنی روزے کا فدیہ جو ہے وہ بنتا ہے فطرانے کی برابر، جس طرح فطرانہ ہوتا ہے اسی برابر وہ فدیہ ادا کرے۔ اور اگر کئی ایسے بھی مریض ہوتے ہیں جو تسلسل کے ساتھ یا بڑھاپے کی صورت میں روزہ رکھ بھی نہیں سکتے بالکل، تو ان کی مرض جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ، بہت سے امراض لوگوں کے اللہ تعالیٰ معاف کرے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے پھر وہ فدیہ ادا کریں۔ ایک چیز اور یہاں نوٹ فرما لیں کہ اگر کوئی عورت ہے، وہ حاملہ ہے اور اس کے بطن میں بچہ ہے، تو اس کو اگر خطرہ ہے اس کی کمزوری کا، روزہ رکھنے سے کمزوری بڑھنے کا خطرہ ہے، اندیشہ ہے، تو پھر وہ بھی 3 چیزوں کو دیکھے گی۔ نمبر 1، یا وہ ماہر طبیب سے مشورہ کرے گی، یا وہ سابقہ جو تجربہ، اگر پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اور اگر اس صورت سے حال سے وہ گزری ہے، اور پھر اس کو پتا ہوگا کہ میری کیفیت کیا ہوتی ہے، تو ایک اس کا تجربہ ہوگا، ایک طبیب سے مشورہ ہوگا، تیسرا اس کا اپنا یعنی مشاہدہ ہوگا، تو اس کو اپنی صورت حال کا پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کے وہ فیصلہ کرے گی۔ طبیب کا مشورہ ہوگا تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں وہ پھر وہ
قضا جو ہے اس کی دے گی۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون ہے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو روزہ بھی رکھنا چاہتی ہے، اور طبیب اسے کہتا ہے اگر روزہ رکھنے سے تیری صحت میں کمی آئے گی یا کمزوری ہوگی یا بچے کے حوالے سے اگر بچے کو دودھ اس دوران نہ ملے گا تو پھر کیا ہوگا، تو اب یہ یعنی بچے کی صحت میں کمی آئے گی تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں اس کی گنتی کو پورا کرے۔ اب بات کرتے ہیں مسافر کی۔ مسافر جو ہوتا ہے اس کے لیے شرعی سفر جو ہے وہ کتنا ہے، اس کی مدت بھی دیکھیں گے، اس کی مقدار بھی دیکھیں گے، کتنا سفر کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ نے 20-30 کلومیٹر سفر کرنا تو وہ شرعی سفر تو بنتا ہی نہیں۔ شرعی سفر تقریباً 90 سے 92 کلومیٹر یا راؤنڈ اباؤٹ 92 کلومیٹر اس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ اتنا سفر اگر اس کے ذہن میں نیت ہے کہ میں نے سفر کرنا ہے تو پھر تو وہ شرعی مسافر ہے۔ اور شرعی مسافر کے لیے بھی قرآن مجید نے حکم دیا ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اگر کوئی سفر پہ ہو تو ہاں البتہ یہ چیز دیکھنی ہے کہ جب وہ سفر شروع کر رہا تھا تو اس وقت وہ کس حالت میں تھا، کہ وہ مقیم تھا، یا اگر تو مقیم تھا جس وقت وہ روزہ رکھ رہا تھا تو پھر وہ روزہ رکھے۔ بعد میں اگر اس نے دن میں سفر کرنا ہے، حالت یعنی سحری میں، جس وقت سحری کے وقت وہ مقیم تھا تب وہ روزہ رکھے۔ پھر یہ بھی وہ دیکھے کہ میرا سفر جو ہے اس کی کیفیت کیا ہے۔ آج کل بڑی سہولتیں ہیں، کوشش یہ کرے، زیادہ سے زیادہ کوشش کرے، اگر وہ ہمت والا ہے، طاقت والا ہے اور اس کے سفر میں سہولتیں بھی ہیں، گاڑی میں جانا ہے، گاڑی میں آنا ہے، یعنی اس کو سہولتیں ہیں، تو پھر وہ کوشش کرے۔ اس کے لیے افضل یہ کہ وہ روزہ رکھے، چھوڑے نہ۔ ہاں البتہ اس کے روزے میں اسے مشقتیں نظر آ رہی ہیں، سفر میں مشقتیں نظر آ رہی ہیں، تو تب وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں اس کی وہ قضا دے گا۔ تو یہ دو احکام قرآن مجید میں اللہ پاک نے ایک ہی آیت میں بیان فرمائے۔ ایک حکم کا تعلق مریض کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق مسافر کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں اپنے بندوں کو پیغام دیتا ہے وہاں احکام کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کی طبیعت کو بھی دیکھتا ہے، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ پھر حکم جاری فرماتا ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا حکم دیا ہے وہاں روزے کی رعایت کے حوالے سے بھی بات فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحت نصیب فرمائے اور صحت کے ساتھ روزہ کی برکات نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔